السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید وارد حسین شاہ مشہدی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشہدی نیٹ ورک۔ تمامی حضرات سے سب سے پہلے یہ گزارش رہے گی کہ ہمارا ایک فیس بک نیو پیج بنا ہے جو میرے ہی نام سے سید وارد حسین شاہ مشہدی قادری کے نام سے ہے۔ جتنے بھی لوگ اس پیج پہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہمارے پیج کو فالو کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور ویڈیو کو کیجئے گا، اور جتنے لوگ اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور ڈسکرپشن میں جو ہے ہم اپنے پیج کا لنک دے رہے ہیں، آپ ضرور ڈسکرپشن میں جا کر تو وہاں سے لنک اوپن کر کے ہمارے جو ہے پیج ہے سید وارد حسین شاہ مشہدی کے نام سے، اس پر ضرور جا کر اس کو فالو کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما حضرت مولانا مفتی محمد عارف القادری صاحب جو آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں۔ میں آج حضرت آپ کی بارگاہ میں جو گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ حالیہ کچھ دنوں میں جو معاملہ ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن میں بات شروع سے کروں کہ ہر آئے دن ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں اخبار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے کوئی بات ہمارے پاس آتی ہے کہ فلاں جگہ پر کسی مسجد کو شہید کر دیا گیا، فلاں جگہ پر کسی مدرسے کو شہید کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیے گئے، مزارات کی بے حرمتی کی گئی، اور قرآن مقدس کی تو قبلہ مفتی صاحب بے شمار، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بے شمار مرتبہ قرآن مقدس کو کبھی کسی طرح سے اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے۔ ہم تو اپنی زبان پر وہ چیزیں لا ہی نہیں سکتے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو حالیہ ویڈیو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر تو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جو قرآن مقدس کی میں اس ملک کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ ایک اگر پاک ملک ہوتا تو اس میں اتنی گندی حرکت وہ نہ کرتے ناپاک ملک میں اور ناپاک لوگوں نے، کیونکہ پولیس سامنے ہے قبلہ، اگر پولیس کی اجازت نہیں ہے تو ویڈیو کیسے بن رہی ہے، قرآن مقدس کو کس طرح سے اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں یہ چیز آتی ہے کہ پرشاسن ان کے ساتھ ہے، وہاں کی حکومت ان کے ساتھ ہے، اگر نہیں ہے تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، کافی لگ بھگ ہفتہ ہونے کو جا رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے، آج تک اس کا کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہوا، اس بندے کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، وہاں کی حکومت کے قانون پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور عظمت قرآن کے تعلق سے خاص کر لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک حساس مسئلے پر جو اس وقت عالمی دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ سویڈن کے اس ملک میں ایک دہشت گرد نے ہمارے قرآن عظیم فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے سر عام، سب سے پہلے میں اس دہشت گرد جس نے قرآن عظیم کی توہین کی ہے اور پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے دل کو اس نے زخمی کیا ہے کہ جو اپنے سینے کے اندر ایک انصاف پسند دل رکھتا ہے، کیونکہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ یہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ اسی قرآن عظیم میں کہا گیا جھوٹ نہ بولو، اسی قرآن عظیم میں کہا گیا کسی کا ناحق قتل نہ کرو، اسی قرآن عظیم میں کہا گیا چوری نہ کرو، اسی قرآن عظیم میں کہا گیا زنا کے قریب تک نہ جاؤ، اسی قرآن عظیم میں کہا گیا کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، اسی قرآن عظیم میں کہا گیا کہ ملک کے اندر، دنیا کے اندر امن و امان قائم کرو،
یعنی ساری زندگی کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سارے کے سارے قرآن عظیم میں بیان کیے گئے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، اور قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر کے بعد تک، اور جنت کے دخول کے بعد تک سارے معاملات جو ہیں سو قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے۔ لہٰذا اس قرآن عظیم کی جو توہین کی جا رہی ہے، میرا آپ کے چینل سے یہ ایل جی منوج سنہا صاحب جو جموں کشمیر کے ہیں، ان کی وساطت سے ہندوستان کے پرائم منسٹر تک پیغام ہے ہمارا، تحریک امن و اصلاح کی طرف سے، کہ اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ جس نے سر عام پولیس کی نگرانی میں قرآن عظیم کو جلایا ہے، قرآن عظیم کو نذر آتش کیا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ شاہ صاحب نے جو آپ نے فرمایا ہے کہ آئے دن اسلام کی عظمت پر کہیں قرآن عظیم کو جلایا جا رہا ہے، کہیں اولیاء کرام کے مزارات کو ڈھایا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں سوچنے سے، کرنے سے یہ سوچ رہے ہیں شاید ہم اسلام کو مٹا دیں گے یا قرآن کو مٹا دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے، حکومتیں بدل سکتی ہیں، مگر رب کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم جس کو یہ نذر آتش کر رہے ہیں، معاذ اللہ اس کی توہین کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن عظیم کو ہم ختم کر دیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جسے کسی اور شاعر نے بھی کہا ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم فرقان حمید کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت مخلوق میں جو کمزور ترین مخلوق ہے یعنی مکڑی، اس کے جالے کے ذریعے رب قدیر نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی جب آپ غار ثور میں تھے۔ گویا رب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ وہ رب جو کمزور ترین مخلوق سے اپنے محبوب کی حفاظت کرا سکتا ہے، تو پھر جو انسان اشرف المخلوقات ہے، جب اس کو قرآن دیا جائے تو پھر اس کو کون جو ہے ضائع کر سکتا ہے یا کون اس کو ختم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے قرآن عظیم کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے 4 قسم کے لوگوں کو منتخب کیا۔ سب سے پہلے ہے الفاظ قرآن، اس کے بعد ہے ادائے الفاظ قرآن، تیسرا ہے معنی الفاظ قرآن، اور چوتھا ہے رموز و اسرار قرآن۔ ان چاروں چیزوں کو دیکھیں اگر تو 4 قسم کے طبقات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تک موجود ہیں اور صبح قیامت تک موجود رہیں گے۔ سب سے پہلے ہے ادائے الفاظ قرآن، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے، تو صبح قیامت تک قرائے قرآن موجود رہیں گے۔ قرآن عظیم کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا، کہاں اخفا کرنا، کہاں مد متصل ہوگا، کہاں مد منفصل ہوگا، یعنی سارے قرآن عظیم کے مسائل جو ہیں انہوں نے کتابوں کے ذریعے بھی ذکر کیا اور قرائے قرآن آج بھی موجود ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ الفاظ قرآن کے جو ادا کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا، یہاں پر تالا لگ گیا۔ اب آگے نمبر آتا ہے الفاظ قرآن، جیسے کہ پچھلے دنوں میں وسیم رضوی وہ جو خود قرآن کو بدلنے چلا تھا اور خود ہی بدل گیا، تو وہ چاہتا تھا کہ 56 آیتوں کو ہم قرآن سے نکال دیں، تو اس موقع پر بھی حفاظ قرآن کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہوا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہونے دیں گے، یہاں بھی تالا لگ گیا۔ اب آگے نمبر آتا ہے معنی الفاظ قرآن، یعنی قرآن پاک کے معنی کیا ہیں، اس کے مطالب کیا ہیں، تو اس کے لیے رب العزت نے مفسرین کرام کی جماعت کو منتخب کیا، علماء ربانیین کی جماعت کو منتخب کیا، جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اقدس سے اس قرآن کے مطلب کو سمجھ کر
ہم تک پہنچایا اور یہ صبح قیامت تک رہیں گے، لہٰذا معنی پر بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے رموز و اسرار قرآن، قرآن پاک کے رموز کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام کو منتخب کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ لہٰذا یہ چاروں جماعتیں قرآن عظیم کی حفاظت کے لیے رب قدیر نے منتخب کی ہوئی ہیں۔ قرآن عظیم کا ایک لفظ کیا، ایک نقطہ بھی کوئی جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قرآن عظیم کتابی شکل میں جو جمع ہے اس کو نظر آتش کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس قرآن عظیم کو ختم کر دیں گے، یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ رب قدیر نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن عظیم کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کو نازل